وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے پلیٹ فارم سے قرآن کا یہ نور اور قرآن کا یہ فیض جاری ہے. اللہ تعالیٰ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، آپ کی کاوشوں سے ہی ہم اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے مخارج الحروف کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ مقامات کا بنیادی تعارف ہے، مقامات کا تعارف اور اس کی ضرورت اور اہمیت، اور ایک دو مقامات کی ہم انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو مشق بھی کریں گے. تو آپ میں سے کوئی دوست یہ بتا سکتا ہے کہ مقامات اور قراءات اور علم التجوید ان چیزوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قراءت، تجوید اور مقامات یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں گے نا. مقامات، قراءت، تجوید، اس میں جتنا بھی جس کو جتنا بہت بھی اندازہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات ٹھیک بھی ہو، لیکن جو ایک آپ کے ذہن میں تخیل ہے، آئیڈیا ہے، اس کو ایک دفعہ بیان کریں. کوئی اگر ایک دوست بتا دے. اچھا، کوئی نہیں آ رہا. چلیں ہم پھر اس پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ ان کی سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں تعریف ہونی چاہیے. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل اچھی، جی بہترین آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا چلیں. یہ میں اس لیے
پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کی تعریف کا اندازہ ہونا چاہیے. فرق بطول صاحب، آپ بتانا چاہیں گی یا آواز کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ ویسے ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی لے سکتے ہیں کلاس میں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی حاضری کا بھی پتہ چلے کہ آپ کلاس میں حاضر ہیں یا نہیں ہیں. علی اکبر صاحب موجود ہیں؟ علی اکبر صاحب آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے. عبد الواحد صاحب، ریز یور ہینڈ. عبد الواحد صاحب انہم نائمون. کوئی ہے کلاس میں؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے اپنی حاضری کا ثبوت دیں. مزمل ارباب صاحب ہیں. عبداللہ اسماعیل صاحب. اچھا، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتائے کہ مقامات اور قرات اور تجوید میں کیا فرق ہے. کوئی ایک بندہ. شاہد صاحب آپ آ جائیں. مقامات کہتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی. مقامات، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب بتائیں، آپ آواز ٹھیک آئی ہے. میں نے کہا مقامات کہتے ہیں جہاں سے ہم حرکات آ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں مقام کے. اچھا، ماشاءاللہ. سکندر صاحب آپ بتائیں گے. جی حضور. جناب آپ بتائیے، آپ نے 3-4 لیکچر لے لیے تجوید کا بھی. تجوید کے بارے میں بھی ہوا، وہ قاری صاحب نے آپ کو بریف کیا کہ تجوید کے قواعد اور تجوید کی مبادیات پہ. قبلہ استاد جی نے بھی قرات پہ بات کی. تو تھوڑا فرق بتائیں، قرات کیا ہے، تجوید کیا ہے. اور آج ہم مقامات کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن استاد جی نے لاسٹ لیکچر میں لہجات اور مقامات کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کلام کیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کو کیا اندازہ ہے، کیا فرق کیا ہے ان میں؟ تجوید حضور الفاظ کو قواعد کے مطابق، تجوید و قرات یعنی حروف کی صحیح ادائیگی کے مطابق حروف کے جتنے بھی مخارج ہیں ان مخارج کو جان کر مخارج کی ادائیگی کے مطابق حروف کو پڑھنا، اور ساتھ ساتھ حروف کی جو صفات، حروف کی جو صفات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر پڑھنا، اس کو تجوید بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرات ترتیل کے انداز کے اندر پڑھنے کو قرات بولیں. ٹھیک ہے. اور مقامات جیسے کہ 7 لہجے ہیں، لہجات کے مطابق پڑھنے کو مقامات، جیسے مقام اچھا، نہا ماشاءاللہ. ہے اچھا، اس طرح کے مقامات. طاہرہ اندلیب صاحب آپ بیان کریں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور، جو میرے ذہن میں رف سا آئیڈیا ہے اس کے حوالے سے میں بتاؤں گی کہ جی. تجوید تو ہے کہ قرآنی آیات، کلمات اور حروف کو صحیح مخارج اور صفات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا. اور قرات جو ہے وہ تلاوت کو کہتے ہیں، مطلب تلاوت کرنا قرآن کریم کی ترتیل حدر یا تدویر کے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا. اور مقامات جو میرے ذہن میں ہے وہ ایسا ہے کہ جو بھی آواز میں اتار چڑھاؤ ہے، کہاں پہ آواز اٹھانی ہے، کہاں پہ پھر واپس نیچے لانی ہے، اور اس طرح کے مختلف سٹیج جو ہیں آواز کے اتار چڑھاؤ کے، جی انہیں جی مقامات کہتے ہیں. اور یہی جی. مقامات یعنی 7 لہجوں کے مطابق ان مقامات کو اٹھانا، آواز کو اتارنا چڑھانا، اس طریقے سے 7 لہجوں کے مطابق. اچھا، چلیں ہم ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں دوستوں نے بتایا کچھ نہ کچھ خاکہ ہے، بس تھوڑا سا مرتب کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹ کیا اس کا معنی اور مفہوم ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اس آیت کو اب ہم نے پڑھنا ہے. تو ہم نے یہ کورس جو کنڈکٹ کیا گیا اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کتنے علوم ضروری ہیں جن کو ہم سیکھیں اور ہم اس قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں.
اس میں علم التجوید بھی ہے، علم القراءت بھی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ شازیہ ارشاد صاحب کہہ رہی ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز کلیئر ہے ان کی؟ چلیں حضور آواز کلیئر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو دیکھیں، ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہمارے سامنے جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ علم قرات سب سے پہلے کہ پتہ ہو یہ کون سی قرات ہے۔ ہمیں علم قرات سیکھنا تو نہیں پڑتا الگ سے، کیونکہ بزرگوں کی محنت سے قرآن پاک ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہر روایت کے اندر قرآن پاک الگ الگ سے موجود ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ روایت حفظ پڑھی جاتی ہے، اور روایت حفظ کے جتنے یعنی نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی روایت ہمارے اس خطہ ہندوستان میں روایت حفظ ہی چلتی ہے، اور روایت حفظ کا ہی نسخہ ہمارے ہاں موجود ہے، اور ہمیں یہی میسر ہے۔ تو اس کو ہمیں سیکھنے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ الفاظ کیسے لکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے کہیں اور کیونکہ کتابت تو اس کی کرنی کوئی نہیں ہوتی، تو ہم نے اس کی کوئی اور کتابت تو کرنی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں علم قرات الگ سے سیکھنے کی خاص ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جو آیت ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو حرف لکھا ہوا ہے، حرف کے لیے یعنی سب سے پہلے ہے علم الادا۔ علم الادا یعنی کہ ہم نے اس حرف کو ادا کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم الادا جو ہے یہ علم التجوید ہے، کہ حرف کی ادائیگی کیسے ہوگی، یعنی حرف کہاں سے نکلے گا، اس کا مخرج کیا ہے، اور کس جگہ سے حرف نکلے گا، اور کن صفات کے ساتھ نکلے گا۔ یہ جو علم ہے اس کو علم التجوید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہی جو حروف لکھے ہوئے ہیں، کیا یہ جو ہمارے سامنے حرف لکھا ہوا ہے، کیا صرف یہی نازل ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی اور حرف بھی نازل ہوا ہے؟ ہمارے سامنے مالکی یوم الدین لکھا ہوا ہے، کیا صرف یہ لفظ جو ہے مالکی، کیا صرف یہ مالکی ہی پڑھا جا سکتا ہے یا مالکی بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ دو جو وجوہات ہیں، ان وجوہات کا تعلق یعنی کہ جو حروف ہیں یہ یعنی قرآن پاک کے حروف اور جو الفاظ ہیں ان کا جو نزول کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ نازل کتنی شکلوں میں ہوئے ہیں، اس کا تعلق علم القرات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حرف کو ادا کیسے کرنا ہے، یعنی علم الادا یعنی علم التجوید، اور علم الحروف القرآنیہ یعنی علم القرات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد علم الوقف والابتداء بھی ہے، وہ قاری صاحب کا لیکچر ہے، قاری حسن رضا صاحب کا، وہ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ پھر یہ جب آپ ادائیگی پہ قادر ہو گئے، علم قرات آپ کو آتا ہے، ادائیگی پہ قادر ہیں، احکام التلاوہ یعنی تلاوت کے احکام جو ہیں، یعنی ادغام، اظہار، اخفاء، یہ جو سارے قواعد ہیں یہ آپ کو اگر آتے ہیں، اس کے بعد ایک علم کا سٹیج آتا ہے کہ آپ اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ اس علم کو سیکھیں اور اس کے مطابق قرآن پاک پڑھیں، کیونکہ حکم ہے زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ اسی طرح اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اسی طرح لیس منا من لم یتغن بالقرآن، حدیث شریف اس پر موجود ہیں۔ تو علم الادا یہ بھی آپ کو پتا ہے، علم القرات بھی آپ کو پتا ہے، علم الوقف والابتداء بھی آپ کو پتا ہے، احکام التلاوہ بھی آپ کو آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب آپ کو آتی ہیں، اس کے بعد آگے ایک علم ہے، آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے علم المقامات، یعنی علم اللہجات، علم الموسیقہ، علم الصوتیہ، علم الاصوات۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، علم الادا یعنی حرف کو ادا کیسے کرنا ہے، حرف نازل کیسے ہوا، علم القرات، اور حرف کو ادا کیسے کرنا ہے نغمے کے ساتھ، علم الادا بالنغمہ، علم الادا بالنغمہ، یہ علم الادا بالنغمہ یہ آپ جب سیکھتے ہیں، اس کا تعلق علم الاصوات یعنی علم المقامات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ اس بارے میں ابھی ذہن میں کنسیپٹ بنا یا کچھ ڈاؤٹ ہے تو بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں۔ اب پھر علم المقامات کیا ہے؟ کیا ہے مقام؟ مقامات ہم سنتے ہیں کہ مقامات العربیہ، مقامات القرآنیہ، یہ کیا ہیں؟
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو یہاں سے جو مقام کا لغوی معنی نکلتا ہے وہ موضع القدم، یعنی قدم کی جگہ یا مکان، یہ معنی نکلتا ہے۔ مقام کا لغوی معنی یعنی مکان ہے، جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی یہاں پر لیا جائے گا، جو آواز کے ماہرین ہیں یا علم المقامات کے ماہرین ہیں، انہوں نے جو اس کا اصطلاحی مفہوم لیا ہے وہ ہے الدرجۃ الصوتیہ۔ مقام یعنی الدرجۃ الصوتیہ یا حالیہ یا مکان یا کیفیہ، یہ تمام مفاہیم اور معنی اس سے انہوں نے ماخوذ کیے ہیں۔ اور مقام علم الموسیقی کے اندر مقام اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آواز کا درجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی آواز کس درجے سے نکل رہی ہے، اس کو علماء موسیقہ نے اس کو مقام کا، موسیقی کا میں لفظ یوز کر رہا ہوں۔ موسیقی اصل میں کیا ہے، آپ نے موسیقی سے وہ موسیقی مراد نہ لیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، یعنی گانا یا اس طرح کی چیزیں۔ موسیقی اصل میں اصوات البشریہ کا نام ہے، یعنی اصوات البشریہ پہ جو ایک علم ہے، جو ایک قواعد مرتب کیے گئے ہیں کہ آوازیں کس طرح نکالی جائیں اور آوازوں کو کس طرح ایک خاص زاویے میں آپ نکال سکتے ہیں، اس کا تعلق علم موسیقی کے ساتھ ہے۔ علم موسیقی یہ یونانی لفظ ہے، موسیقی کا معنی ہے جمال، خوبصورتی، یعنی کہ آواز ایک ویسے نکلتی ہے ایک پیتکی آواز ہے، جس آواز کی کوئی ردم نہیں ہے، جس کا آواز کا کوئی سر نہیں ہے، لے نہیں ہے، آواز کا کوئی زاویہ نہیں ہے، اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں برا کہا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی حمار کی آپ نے، یعنی گدھے کی آپ نے آواز سنی ہوگی، کیا اس کی سر اور لے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو برا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو آواز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس آواز کو خوبصورت استعمال کرنا اور اس آواز کو پہلے اچھے طریقے سے آپ بناوٹ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ محمود کام ہے، نہ کہ مذموم۔ جی آواز کا مطلب ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترنم کیا ہے، اس پہ پھر ترنم کی کیا تعریف ہوگی، تو چلیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ میں آگے آ رہا ہوں کہ علم الموسیقی جو ہے، جو مقام ہے، مقام یعنی الدرجۃ الصوتیہ، آواز کا کوئی درجہ جہاں سے بھی آواز نکلتی ہے اس کو مقام کہتے ہیں۔ ایک ہے جو مقامات عربی کے مشہور مقامات ہیں جو آپ نے سن رکھے ہیں کہ فلاں قاری فلاں مقام میں تلاوت کر رہے ہیں، یہ ایک مقام کی تعریف، یعنی یہ مقام کی تعریف میں ہی آتا ہے، لیکن یہ مقام کی حقیقی معنی میں تعریف نہیں ہے۔ یہ ایک یعنی آپ جس طرح کمپوزیشن کہتے ہیں کہ کمپوزیشن تیار ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی کمپوزیشنز ہیں جن کو پھر آگے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اصل میں جو مقام کی تعریف ہے وہ درجۃ الصوت ہے، کسی درجے سے بھی آواز کا نکلنا۔ اب وہ آواز کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ اصل میں جو علم موسیقی کا تعلق ہے وہ تعلق صرف اصوات البشریہ سے، لیکن علماء موسیقہ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو آواز ہے، چاہے کسی چرند کی ہے، چاہے پرند کی ہے، انسان کی ہے، حیوان کی ہے، کوئی آواز کسی سٹیج سے، کسی درجے سے بھی نکلتی ہے تو اس کا تعلق علم المقامات سے ہے، علم الموسیقہ سے ہے، کیونکہ علم الموسیقہ کا جو موضوع ہے وہی اصوات ہیں، یعنی آوازیں کوئی کسی قسم کی بھی آوازیں ہیں، یہی علم الموسیقہ کا موضوع ہے۔ سوال؟ آپ جاری رکھیں قاری صاحب، ان کا مائک بند رکھیں اپنے، مائک بند رکھیں اپنے۔ تو علم المقامات ہم نے بات کی کہ علم المقامات ماخوذ ہے من اصوات البشریہ، انسانی آوازوں سے یہ علم المقامات ماخوذ ہے کہ انسان کی ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو ایک انسان کی آواز مختلف نکلتی ہے، ایک انسان کی آواز تھوڑی اور کسی درجے سے نکلتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں بچوں کی آواز کا جو لیول ہے وہ اور ہوتا ہے، بڑے آدمی کی آواز کا لیول اور ہے، بوڑھے کی آواز کا لیول اور ہے، اور بڑے بندوں میں سے بھی اگر لے لیں تو مردوں کی آواز کا لیول اور ہے
عورت کی آواز کا لیول اور ہے. تو یہ آوازیں کیا ہیں؟ عورت کی آواز کسی اور درجے سے نکل رہی ہے، مرد کی آواز کسی اور درجے سے نکل رہی ہے. یہ اس پہ کلام کرنا کہ آوازیں کہاں سے نکلی ہیں، کس طرح نکلی ہیں، ہم اس کو کس طرح مرتب کر سکتے ہیں، اس سارے کا تعلق علم الموسیقہ یا علم المقامات آپ کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیونکہ مقام کہا، مقام کسی درجہ تو صوتیہ کو کہیں گے، اور مقامات مقام کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مقامات سے جو مراد ہے یہ موسیقی ہے، عربی موسیقی. جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی موسیقی ہے، ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافتی موسیقی ہے. تو عربی جو موسیقی ہے، عربی جو آوازیں ہیں، اس علاقے میں ہمارے ہاں موسیقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ادھر بھی موسیقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں راگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ادھر مقام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ فرق ہے. کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ قرآن پاک کو راگ کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، یا قرآن پاک کو مقامات کا استعمال کرتے ہوئے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے رات کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے ان کی تلاوت سنی، اور صبح ان کو بتایا کہ آپ کی تلاوت سنی گئی رات کو. تو انہوں نے کہا لو علمت حبرت لک تحبیرا، کہ اگر مجھے علم ہو جاتا، لو علمت لحبرت لک تحبیرا، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اسے اور زیادہ تحسین کے ساتھ اور زیادہ مزین کر کے پیش کرتا. اور ایک اور موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نغموں میں سے ایک نغمہ دیا گیا ہے. اب مزمار سے کیا مراد ہے؟ آپ کسی ڈکشنری کو بھی اٹھائیں اور اس سے دیکھیں کہ مزمار سے کیا مراد ہے. تو مزمار سے کئی ڈکشنری سے آپ کو آلہ صوتیہ، یعنی کوئی بھی آلہ جس سے آواز نکلتی ہے، وہ پیانو ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں ہارمونیم استعمال ہوتا ہے، وہ ہو سکتی ہے، بانسری ہو سکتی ہے. لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تحسین الصوت، یعنی اچھی آواز، کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا، آج جو تلاوت کی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل فرمایا. یا جبالو اویبی معہ والطیر، اے پہاڑو، اویبی تکرار، اویبی یعنی ترجیح، تکرار، کہ ان کے ساتھ معہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آپ پر فضل ہوا کہ آپ کو اچھی آواز دی گئی، ان کے ساتھ اپنی آواز کو آپ تکرار کرو، اپنی آواز کو لٹاؤ. والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے، پرندے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ تلاوت فرماتے تھے تو پرندے اور باقی مخلوقات آپ کے ساتھ تلاوت میں شامل ہو جاتی تھی. تو یہاں پر جو پہاڑوں کو حکم دیا گیا یا جبال اویبی معہ والطیر، پرندے تو چہچائیں گے، آواز نکالیں گے، پہاڑ کیسے آواز نکالے گا، پہاڑ کی آواز کیسے آئے گی؟ تو علماء نے یہاں سے صدائے بازگشت مراد لی ہے، کہ جب کوئی آدمی کھڑا ہو پہاڑوں کے درمیان، تو اس وقت وہ اونچی آواز لگائے تو اس کی آواز ٹکرا کے پہاڑ کے ساتھ پھر واپس آتی ہے. یا پرندہ چہچائے، کوئی بھی آواز نکلے، یا ایک بڑا سا ہال ہے، خالی ہے، اس میں بھی آپ اگر آواز لگائیں تو آواز واپس آئے گی. تو اسے اگر آپ دیکھیں تو انگلش میں ایکو کہتے ہیں، یعنی آواز کا تکرار ہونا، آواز کا پھر کے واپس آنا. تو علماء موسیقہ نے اس آیت کو بھی بنیاد بنا کے مقامات کو اور آوازوں کو بناؤ سنگھار کر کے پیش کرنا، آوازوں کو بنانا اور ان کو سنگھارنا اور مزین کرنا اور پھر آگے پیش کرنا، علماء موسیقہ نے اس آیت کو بھی بنیاد بنایا ہے، جو مقامات کو جائز قرار دیتے ہیں. اور جو غالب رائے ہے اور جو تحسین الصوت پر احادیث شریف بھی ہیں، اس کے مطابق قرآن پاک کو مقامات کے ساتھ پڑھنا محمود ہے اور مستحب ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو کتنا سارا موسیقی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کتنی ہی موسیقی استعمال کرنی چاہیے، یعنی مقامات کو کتنا سیکھنا چاہیے اور کتنا لہجات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، کیونکہ دو طبقات ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو موسیقی کو سرے سے حرام قرار دیتے ہیں،
اور ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب دونوں کی اپنی اپنی علتیں ہیں۔ جنہوں نے حرام قرار دیا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہی یہ ہے کہ جب کیونکہ جو قواعد التجوید ہے اور قواعد الموسیقی ہیں یہ دونوں آپس میں متصادم ہیں، ان دونوں میں تطبیق کرنا انتہائی ماہر آدمی کا کام ہے۔ جب آپ تطبیق نہیں کرتے تو قرآن پاک کی آپ جو تجوید ہے اسے بگاڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات لحن جلی واقع ہو جاتی ہے، تو اس وقت ایسی کنڈیشن میں مقامات کا پڑھنا حرام ہے۔ یہ آپ کو پہلے میں نے اس لیے گزارش کی کہ یہ تدریجاً علم سیکھنے کا ہے۔ سب سے پہلے جو مقامات سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے تجوید کے قواعد وہ سیکھے، اس میں متقن ہو، اس کے بعد احکام التلاوہ کیا ہے وہ سیکھے، اس کے بعد تیسرا سٹیج ہے جا کر اپنا درجۃ الصوتیہ دیکھے کہ اس کی آواز کا درجہ کیا ہے، کس آواز میں وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کسی کا کوئی سوال ہو؟ متفق ہیں سارے اس کلام سے؟ ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ معذرت، آگے ہم چلتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سارا سمجھ لیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ قرآن کو خوبصورت حلیہ دو، یعنی قرآن پاک کو زیور اپنی آوازوں کے ساتھ دو، قرآن پاک کو مزین کر کے پڑھیں، عرب کے لحن میں پڑھیں، تو سوال یہ ہے کہ جب کہا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، تو کیا یہ جو آج کل لہجات پڑھے جا رہے ہیں کیا یہ عربی لہجات ہیں؟ یہی لہجات کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھے جاتے تھے؟ تو ہم نے تعریف کیا کی مقامات کی کہ المقام ہوا درجہ، مقام کیا ہے؟ ایک درجہ ہے آواز کا۔ تو علماء موسیقی نے کہا کہ یہی لہجات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھے جاتے تھے، صحابہ کرام انہی لہجات میں تلاوت کرتے تھے۔ لیکن کیا کہیں آپ کو کسی جگہ پہ ملتا ہے کہ فلاں صحابی نے مقام النحمد میں تلاوت کی، فلاں صحابی نے مقام الحجاز میں تلاوت کی؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیا کسی جگہ پہ ملتا ہے کہ فلاں صحابی جو تھے انہوں نے اخفا کر کے تلاوت کی، وہاں پر انہوں نے اقلاب کیا، اس میں تلاوت کی، اقلاب کا خیال کرتے تھے، تلاوت کرتے ہوئے ادغام کا خیال کرتے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ جس طرح علم التجوید ہے یہ عرب کے جو عرب کا لحن ہے، عرب کا جو بولنے کا سٹائل ہے، عربک سٹائل ہے، یہ اس سے مستنبت ہے کہ وہ کس طرح بولتے ہیں، جب نون کے بعد با آ جائے تو وہ کس طرح اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کو ایک قاعدے کا نام دے دیا گیا۔ نون کے بعد رفع ارملون میں سے آ جائے تو وہ نون کو ڈائریکٹ نہیں پروناؤنس کر سکتے، وہ نون کو رفع ارملون میں داخل کر دیتے ہیں، تو اس کو ادغام کا نام دے دیا گیا۔ تو جس طرح یہ سارے ان کا پڑھنے کا، ان کے بولنے کا سٹائل موجود تھا، قرآن پاک کو وہ تجوید کے مطابق پڑھتے تھے، تو جو تجوید کے قواعد ہیں یہ بعد میں مستنبت ہوئے۔ جب عجم میں قرآن پاک پڑھا جانے لگا تو غلطیاں ہوئیں، عجم کا لہجہ عربیوں جیسا نہیں تھا، تو اس وقت ضرورت پیش آئی کہ ان کو متعارف کروایا جائے کہ جب عربی پڑھتے ہیں تو ان کے وہ جب نون آ جائے، رفع ارملون آ جائے، تو وہ نون کو اس طرح ظاہر کر کے نہیں پڑھتے، نون کو رفع ارملون میں داخل کرتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں۔ اس طرح باقی جو تجوید کے قواعد ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ جتنے تجوید کے قواعد ہیں یہ بعد میں مستنبت ہوئے۔ اسی طرح ہم نے مقام کی تعریف کی کہ درجۃ الصوتیہ کی آواز کا کوئی بھی درجہ جہاں سے تلاوت کی جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ عشری جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی مدح کی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت کی، میں آپ کی تلاوت سن رہا تھا، تو آپ کو نغمہ دیا گیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمات میں سے، تو کیا وہ کسی درجے کے بغیر تلاوت کر رہے تھے، یعنی آواز نکالے بغیر تلاوت کر رہے تھے؟ علماء موسیقی کا کہنا ہے، علماء مقامات کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی آواز نکلتی ہے تو کسی نہ کسی درجے سے نکلتی ہے، یعنی کہ کوئی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مقامات میں تلاوت نہیں کر رہا، میں سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں، لہجات میں نہیں پڑھ رہا، میں سر نہیں لگاتا، سیدھا سیدھا پڑھتا ہوں، وہ کیسے پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب جب یہ کہا عالمین
आलमीन, ये एक आवाज का दर्जा है जहां से आवाज निकल रही है। तो हमारी मूसिका कहते हैं हमारी तारीफ, मकाम की तारीफ ये है, लहजे की तारीफ ये है कि आवाज किसी दर्जे से भी निकले, हाँ आवाज मुरत्तब होकर निकले, ये मकसूद है मौसीकी का। लेकिन अगर बगैर मुरत्तब के, तरतीब के बगैर भी निकल रही है तो ये भी कोई ना कोई लहजा है जिसमें आप तिलावत कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी लहजात हैं, मारूफ लहजात कितने हैं इस पे भी हम बात करेंगे, और इनकी आगे फुरुआत भी हैं। तो जितने भी लहजात हैं इनका कोई ना कोई इस्तिकरार है, ये किसी ना किसी दर्जे से स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा जिस दर्जे से आपने तिलावत स्टार्ट की है ना, इससे कोई ना कोई लहजा स्टार्ट होता है, तो आप उस लहजे की इब्तदा में दाखिल है, आपने उस लहजे को शुरू कर दिया है। हाँ, आपको पता नहीं है कि लहजा पढ़ना किस तरह है, इसकी आगे तरतीब क्या है, इसका उतार चढ़ाव क्या है, लेकिन आप पढ़ किसी ना किसी लहजे में रही, ठीक है। तो साहबे किराम ने जो तिलावत की, उलमाए मूसीका के नजदीक वो मकामात से बाहर नहीं थी। लेकिन ये जो मकामात की एक तारीफ है, जो मकामात आजकल मुस्तामल हैं, ये जो इस्तिलाहात है ये बाद की इजाद है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तारीख, मकामात की तारीख ये बताती है कि ये आपके दौर में ये इस्तिलाहात नहीं थी। ये एक कौल के मुताबिक इमाम खलील अल-फराहिदी हैं, जो बहुत बड़े अदीब थे, अरबी अदीब भी हैं और नहवी भी हैं। सबसे पहले उन्होंने इस पर एक रिसाला लिखा है, मकामात पर, यानी दर अस्वात पर, नगमे पर उन्होंने एक रिसाला लिखा है कि आवाज के दर्जात कितने होते हैं और कहाँ कहाँ से आवाजें निकलती हैं। उसके बाद फिर अबुल फर्ज अल अस्फहानी हैं, उन्होंने इस पर कलाम किया है। लेकिन ये तो मौसीकी की एक तारीख है, मकामात की एक तारीख है। लेकिन ये जो लहजात हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिलहुनिल अरबी वस्वातिहा, क्या ये जो लहजात हैं यही अरबियों के लहजात हैं? क्या ये आजकल हम यानी बिलहुनिल अरब वस्वाति, उनकी अस्वात जो हैं वो कौन सी अस्वात हैं? अरबी इस वक्त जो हैं, अरबिक ममालिक में जो लोग रह रहे हैं, उनकी आवाज़ें कौन सी हैं? क्या यही आवाज़ें हैं जो मकामात आजकल पढ़े जा रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था इन आवाज़ों में पढ़ना है। तो जब हम थोड़ा सा इस पे देखते हैं तो ये जो मकामात अभी मुस्तामल हैं, ये हकीकत में अरबी मकामात नहीं है। इन ज़्यादातर मकामात जो हैं वो फारिस से आए हैं, ईरान से आए हैं। ज़्यादातर तुर्की और फारसी और ईरानी लहजात हैं। कुछ लहजात हैं जो खालिस अरबी हैं, लेकिन हर इलाके की एक सकाफत होती है, उसकी एक मौसीकी भी होती है, और हर इलाके की सकाफती लिबास अलग होता है, उनका बोल चाल, उनका रहन सहन ये मुख्तलिफ होता है। लेकिन ज़माने के साथ साथ ततव्वुर आता रहता है, ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसी तरह लोग जिस तरह अभी देखें, ये जो अभी म्यूजिक की हालत है, जो अभी आप देखते हैं म्यूजिक, अगर कोई ना भी सुनना चाहे तो आजकल हालत ये बनी हुई है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आवाज कानों में पड़ती रहती है। तो पहले जो मौसीकी थी हमारी वो बड़ी क्लासिकल और उसका एक अलग डिफरेंट अंदाज था, उसमें गाने भी होते थे, और हमारे जो नात खान हैं नाते भी उसी एक स्टाइल में पढ़ते थे, क्लासिकल अंदाज। लेकिन जमाने के साथ साथ वो एक पॉप म्यूजिक आ गया कि यानी कि म्यूजिक को थोड़ा फास्ट कर दिया गया और उसकी शक्ल बदल गई। ये कहाँ से लिया गया, ये किस इलाके से हमारे अंदर आ गया? उसके बाद अभी रैप एक आ गया, एक अलग म्यूजिक की एक किस्म आ गई। तो ये म्यूजिक के अंदर ततव्वुर आता रहता है। यहाँ से म्यूजिक से फिर मुराद, मैंने गुजारिश की है कि आपने म्यूजिक से मुराद सिर्फ गाना ही नहीं लेना। क्यों? जो मौसीकी है, मौसीकी के जो कवायद हैं ये शेर की तरह हैं। जिस तरह आप देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, कलाम कर रहा हूँ, ये किसी वजन के बगैर मैं बात कर रहा हूँ, यानी मेरा किसी खास वजन पे या किसी खास फार्मूले पे बात नहीं कर रहा। ऐसे जो जुबान में जो बात आ रही है, जो कलिमा आ रहा है, मैं निकालते जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्हीं कलिमात को एक खास वजन में, एक खास बहर में, और काफिया और रदीफ इन चीजों का ख्याल करते हुए यही कलमा निकालता हूँ, मतलब ये जो मैं बातें कह रहा हूँ यही बातें मैं निकालता हूँ, तो वो एक शेर की किस्म बन जाएगी, हम उसे एक शेर कहेंगे, ठीक है। एक खास वजन में, एक खास बहर में आपने इस आवाज को निकाला, वो क्या बन जाएगा? एक शेर। तो एक आपकी आवाज है, रफ आवाज है, तो वो आवाज ऐसे ही निकल रही है।
لیکن آپ نے ایک خاص قاعدے کے تحت اس اگر آواز کو نکالا تو وہ لہجہ بن جائے گا، مقام بن جائے گا. تو یہ جو آپ نے ایک خاص قاعدے کے تحت نکالا، یہ جو آپ نے قواعد لیے، کہاں سے لیے؟ یہ موسیقی سے ہی آپ قواعد لیں گے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. جتنی بھی امیر خسرو کے ٹائم کا علم موسیقی، آواز جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت انسان کے ساتھ آواز ہے، ٹھیک ہے. اور اسی وقت سے لوگ، آپ اگر پرانی عربی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو لوگ آواز کا استعمال کرتے تھے، آواز کے ساتھ کچھ نہ کچھ مرثیے یا کچھ چیزیں پڑھا کرتے تھے. آواز جب سے انسان دنیا میں آیا اس وقت سے آواز ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، آپ نے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، اس وقت بھی آواز کا استعمال تھا. تو ہم نے جب مقام کی تعریف یہ کی کہ کوئی بھی آواز کا جو درجہ ہے جس سے آواز نکلتی ہے یہی لہجہ ہے. جب آواز نکل آئی، آواز کو آپ نے مرتب کرنا ہے تو اس کا تعلق موسیقی کے ساتھ ہے. گو اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس لہجے میں پڑھ رہا ہے، آپ کسی بندے کو ایسے روڈ پہ چل رہا ہے اسے بلائیں، کہیں کہ سورۃ فاتحہ سناؤ، وہ آپ کو سنا دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس نے ایسے آپ کو تلاوت سنا دی. پوچھا بھائی آپ کس لہجے میں تلاوت کر رہے ہیں؟ اچھا، پوچھا کس لہجے میں آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. ان کو آپ نے مقامات کہیں سے سیکھے ہیں؟ وہ کہیں کہ مجھے تو نہیں پتا. تو کیا یعنی انہوں نے کس طرح اپنی آواز کو ایک ٹیون میں لے کر آئے، ایک ردم میں کس طرح لے کر آئے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے یہ آواز سنی ہے. اگر نہیں بھی سنی، انہوں نے اپنی آواز کو اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے. تو جب وہ کسی ماہر کے پاس بیٹھیں گے، جو اصوات کے ماہرین ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے، وہ کہیں گے اچھا آپ نے الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے کہا اس طرح جو کیا نا، یہ آپ نے اس قاعدے کے تحت کیا، یہ فلاں لہجہ بنتا ہے. آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ایسا آپ نے ایسا کیا، یہ ایک خاص لہجہ بنتا ہے. وہ آپ کو ان لہجات کو ایک نام دے دیں گے، اس آواز کو. ٹھیک ہے، لہجات کا ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کون کون سے لہجات ہیں تو انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں، کوئی بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ بڑا اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کسی سے مقامات اور لہجات سیکھے نہیں. کیوں؟ انہیں موقع میسر نہیں آیا. لیکن وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہیں. کیسے انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے؟ ہر انسان کان رکھتا ہے اور سنتا ہے. جب آپ سنتے ہیں نا مختلف آوازیں، چاہے گانا ہو یا کوئی آواز بھی ہو، جب ہم قوالی سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، تو ہمارے کان کے اندر آواز جو ہے وہ پختہ ہوتی رہتی ہے. آوازیں ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دماغ میں یاد ہوتی رہتی ہیں، ہمیں حفظ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں. میں جو ہمارے دوست ہیں مرد حضرات ان سے مخاطب ہوں کہ آپ جمعہ شریف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ادھر آپ خطبہ سنتے ہیں امام صاحب سے، وہ کس طرح نحمدہ و نصلی علیہ وسلم اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، نستغفر و نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ دیکھیں، یہ میں نے جیسے ہی ایسے پڑھنا سٹارٹ کیا نا تو آپ کے نزدیک وہ ایک جمعے کا تصور بن گیا کہ کس طرح خطیب صاحب جمعے کا ایک خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو آواز ہے، یہ جو ساؤنڈ ہے، یہ آپ نے بچپن سے سننی سٹارٹ کی ہے. آپ اگر اس کو تھوڑی سی نکالنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے نکل آئے. اگر نہ بھی آپ نکالنے کی کوشش کریں، جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ٹیون پختہ ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت ساری آوازیں سنی جاتی ہیں. جب تو کوئی بندہ جب آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اچھے طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ادائیگی پر کوشش کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں جو بھی آواز آپ کی نکلے گی پہلے آپ کے ذہن میں پختہ ہوگی، تب آپ اس کو اچھے طریقے سے نکالیں گے. جو بھی لہجہ آئے گا، لہجہ آپ نکالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو لہجات کا تعلق ہے یہ نظری علم نہیں ہے، یہ استماعی، یعنی اس کا تعلق استماع کے ساتھ ہے. اس کو حفظ کرنے کا طریقہ آنکھ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اس کے قواعد یاد کر لیں اور آپ کو آ جائے، نہیں. اس کا تعلق استماع کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے. جس طرح ابھی آپ کوئی بھی نعت پڑھتے ہیں، جس طرح میں بہت مشہور زبان ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
اب آپ نے یہ نعت اکثر آپ میں سے دوست پڑھ لیتے ہوں گے. آپ کو پتا ہے یہ کس لہجے میں نعت پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کمپوزیشن کس طرح بنائی گئی؟ کس نے کمپوزیشن بنائی؟ اس کا آواز کا اسکیل کیا ہے؟ کس میں یہ اچھی لگے گی؟ کس طرح پڑھی جائے گی؟ نہیں پتا. اور کتنی ایسی نعتیں ہم وہ چھوٹے تو سنتے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ کمپوزیشن کس نے بنائی؟ آپ کو پتا ہے یہ کس لہجے میں پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پتا. ٹھیک، یقیناً نہیں پتا. ہاں کسی نے اگر راگ سیکھے ہیں، یعنی علم الموسیقی سے کسی کا تعلق ہے، تو ممکن ہے وہ بتائے یہ فلاں راگ بھیروی میں پڑھی جا رہی ہے، درباری میں پڑھی جا رہی ہے، مالکونس ہے، کون سا راگ ہے. یہ ہمارے اس علاقے کے راگ ہیں خطہ ہندوستان کے. تو جس طرح یہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ نعت اس طرح ایک لہجے میں پڑھی جاتی ہے، کسی نہ کسی لہجے میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ جنہوں نے کمپوزیشن بنائی ہے وہی جانتے ہوتے ہیں یہ کون سا لہجہ ہے، یا جو علم موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو راگوں کا علم ہوتا ہے، وہی جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا لہجہ ہے اور ہم اس کو کس طرح پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جتنی تلاوتیں ہیں، جتنی بھی تلاوتیں مزین تلاوتیں ہیں، جن کے اندر آواز کا ایک حسن ہے، آواز کا ایک جادو ہے، وہ تلاوتیں کسی نہ کسی لہجے اور مقام میں پڑھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان مقامات کی کمپوزیشن علماء موسیقہ، علماء مقامات جو ہیں انہوں نے بنائی، اور کمپوزیشن بنا کے چھوڑ دی، اور لوگ آج تک اس کو کاپی کرتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے ذہن میں کچھ مقامات کے حوالے سے تخیل کچھ بنا یا نہیں بنا؟ تھوڑا مجھے بتائیں اس حوالے سے، یا ابھی تک جو بات کی اس میں آپ کا کوئی سوال ہو. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے یا بات؟ ہاں فاروق بطول صاحب جی. السلام علیکم. بہت ہی اچھا لیکچر جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. میں نے یہی پوچھنا تھا کہ کل بھی ہم نے کیونکہ قرأت کے حوالے سے ہی کہ قاری صاحب نے بہت اچھی ہمیں تلاوت سکھائی، اور اس کے پہلے ہم نے لہجوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کا لیکچر لیا. آج میں نے جب اس کو پریکٹس کرنا چاہا، جیسے ہم نعت کے حوالے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈل فار ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے خالد حسنین خالد صاحب ہو گئے یا فصیح الدین سہروردی صاحب ہے، تو ان کا لہجہ ہم اسی طریقے سے کاپی کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، وہ ہمارے مائنڈ میپ میں بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم قرأت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم کسی ایک کو ایسا رول ماڈل لے کے تو ان کو مطلب کاپی ہی کریں گے، کیونکہ ابھی ہمیں ان مقامات کا، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے آج میں نے مطلب مسجد نبی کے جیسے وہ شریم صاحب ہیں، ان کا میں نے لہجہ کاپی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ مجھے پسند بہت ہے ان کا لہجہ. تو اسی طرح سے ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ مجھے اس پہ گائیڈ کر دے کہ ہم ایک کو لے کے انہی کے لہجے کو بار بار کاپی کریں گے تو ہمیں آ جائے گا. جیسے ہم بچپن سے سورہ رحمان ٹی وی پہ سنتے تھے، تو ہم اسی لہجے میں آج بھی تھوڑا پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اچھا چلیں انشاءاللہ میں اس پہ کوشش بات کرتا ہوں. آپ نے سعود شریم صاحب کو سنا، آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، تھوڑا سنا سکتی ہیں؟ نہیں ابھی میں سنا نہیں سکتی، لیکن انشاءاللہ لیکچرز کے انشاءاللہ دوران میں ان کی ایک اللہ پریپیئر کر تعالیٰ کے تو یہ پھر. رستہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آپ نے بات کی کہ ہم لہجات کو کس طرح سیکھیں. اصل میں آپ کا سوال یہی ہے کہ سیکھنے کا کیا سہل انداز ہے، کس میں ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مقامات کو سیکھنے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک طریقہ ہے اکادمیہ، یعنی اکیڈمی کے ذریعے آپ سیکھیں. اکیڈمک ایک پورا اس کا فلسفہ ہے، یا کس طرح اس کی پوری ایک تھیوری ہے، کس طرح اس کو پڑھیں گے، کس طرح اس کی اصطلاحات کیا ہیں، کس طرح ہم آواز کے درجات کو اوپر نیچے لے کر جائیں گے. آپ کسی باقاعدہ استاد صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھیں، اور کسی درمیان میں ایک جو معاون آپ کہہ لیں آلہ ہے صوت کا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسٹرومنٹ جو بھی میوزک کے ہیں ان میں جس طرح آپ کا یہ سوال ہے لہجے کو عام الفاظ، یعنی عام الفاظ میں لہجہ، میں اب اس پہ بات کرتا ہوں لیکن میں یہ اس بات کو مکمل کر لوں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کسی استاد کے پاس بیٹھیں اور ان سے آپ باقاعدہ موسیقی کی اصطلاحات کو سیکھیں،
اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. یہ جو طریقہ کار ہے محنت طلب ہے، اور اس کا تعلق گڈ لک کے ساتھ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا استاد میسر آ جائے، اور اس میں محنت درکار ہے. لیکن یہ طریقہ حر ہے، یعنی آزادانہ طریقہ ہے، اس میں یہ طریقہ تقلید نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے یعنی آپ قوانین کو سیکھیں اور خود اپنی آواز کو استعمال کریں اور خود آواز اپنی پیش کریں کسی کی تقلید کے بغیر. ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی آواز کو لگائیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے طریقہ سماعی. اچھا، دوسرا طریقہ ہے طریقہ سماعی، یعنی کہ طریقہ سماعی یعنی طریقہ تقلید، کسی کی آپ تقلید کریں. آپ نے یہ نعت سنی، مطلب خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. آپ نے یہ کلام سنا. اب آپ نے جس طرح سنا اسی کو ہی آپ نے اس کو اسی طرح ہی پڑھ دیا. آپ کو کوئی پتہ نہیں یہ لہجہ کون سا ہے، یہ کس نے کمپوزیشن بنائی ہے. لیکن جو ماہر آدمی ہوگا میں نے اس طرح سنا خوشبو ہے دو عالم، میں نے کہا میں نے اس طرح سنا، میں نے اسی طرح ہی اس کو پڑھ دیا. لیکن ممکن ہے کوئی بندہ کہے خوشبو ہے دو عالم، ممکن ہے وہ اپنی ادھر کوئی کسی اور سر کو داخل کرے اور پھر اس سے نکل کر پھر اصل سر میں آ کر پڑھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ماہر ہے اس فن میں اور مختلف آوازوں کو لہجات کو جانتا ہے. یہ طریقہ محنت طلب ہے اور طریقہ حر ہے، آزادانہ طریقہ ہے کہ آپ آواز کو جانتے ہیں، آواز لگانا جانتے ہیں اور اس کے قواعد جانتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آواز لگائیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو قواعد کا علم نہیں ہے. کسی کی جس طرح ہم نعت کاپی کرتے ہیں، ایک نعت لیں گے اس کو ہو بہو پڑھنے کی کوشش کریں گے. پھر بعد میں ہوتا ہے کہ کیونکہ جس نے وہ کلام پڑھا ہوا ہے اس کی جو آواز ہے اس کی کوالٹی اور ہے، آپ کی آواز کی کوالٹی اور ہے، درجہ آپ کا الگ ہے، اس کا الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن ہے آپ سے زیادہ خوبصورت آواز دی ہو، ممکن ہے آپ کو آواز اس سے زیادہ خوبصورت ہو. لیکن آپ جب اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ 100 میں سے ممکن 80% کاپی کر لیں. تو یہ طریقہ تقلید ہے کہ جس طرح کسی نے کیا آپ ایسا ہی کر دیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ مقامات العربیہ عربک مقامات ہیں، عربک ساؤنڈز ہیں، پاکستان میں نہیں سکھائی جاتی. کچھ لوگ ہیں ابھی جنہوں نے پڑھا ہے وہ سکھا لیتے، یعنی کسی کو موقع میسر آتا ہے ابھی، کیونکہ الازہر شریف میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، مصر سے لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں. ابھی یہ جو علم ہے تھوڑا عام ہو رہا ہے، اس کو پر اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں دے. لیکن آج کل استاد میسر آ بھی جاتے ہیں پاکستان میں، لیکن اکثر مقامات پہ استاد نہیں ملتے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ اس کو کیسے سیکھیں؟ طریقہ تقلید ہی ہے. ویسے میں اس کا قائل نہیں ہوں، طریقہ تقلید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ لہجات سیکھے جائیں اور باقاعدہ آزادانہ طور پہ تلاوت کی جائے کسی کی تقلید کے بغیر. کیوں؟ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تقلید کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں تلاوت بھی ہوتی ہے اور وہ جس شیخ کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا خیال بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے پڑھا تھا. تو اس سے آپ کے خشوع اور خضوع میں فرق آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن میرا مشورہ ہے کہ ابتدا میں تقلید ہی کی جائے، کیونکہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے کہ میں مطلب یہ میرا آزادانہ ایک لہجہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. مجھے نہیں پتا میں یہ کس کو کاپی کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کس کا انداز ہے، لیکن میں نے بہت زیادہ لوگوں کو سنا اور اس کے بعد پھر میں اس پر پڑھ کے قادر ہو گیا کہ میں اس کو اس طرح پڑھ لوں. تو جب اس لہجے کو میں اس طرح پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا اس کے قواعد اور قواعد کیا ہیں، موسیقی کے لحاظ سے یہ کون سا لہجہ بن رہا ہے. تو جب جانا ہوا اور کسی استاد کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے جب وہ قواعد سکھائے تو پتہ چلا کہ اچھا میں تو فلاں لہجے میں تلاوت کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک لہجہ جب آپ مختلف چیزوں کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی
تو لہجہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، آپ کو حفظ ہو جاتا ہے. تو حفظ ہونے کے بعد ممکن ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کو ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ اپنے جس شیخ کو آپ کاپی کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے، طریقہ تقلید، کہ تقلیدی طریقے کو آپ ذہن میں رکھیں. جس طرح نعت ہے، نعت کو جس طرح آپ لیتے ہیں، اس کا ایک قطع اور ایک کلام لیتے ہیں، آپ اس کو مطلب ستائی پڑھتے ہیں اور اس کا انترا، یہ دو چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ پورا کلام آگے پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ایک شیخ صاحب کی ایک صورت لے لیں، یعنی سعودہ شریم صاحب کا ذکر ہوا، ان کی آپ صورت فاتحہ اٹھا لیں. کسی اور شیخ صاحب کو، راشد الفاسی کو کوئی پسند کرتا ہے، شیخ خلیل حسری ہیں، شیخ صدیق منشاوی ہیں، بہت سارے شیوخ ہیں. کسی کو جن کو شیخ سدیس ہیں، جن کو کوئی پسند کرتا ہے ان کو لیں اور ان کو ان کی وہی جو ایک آپ لیں صورت فاتحہ لیں، اس کو ہو بہو کاپی کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو ہو بہو کاپی کر لیتے ہیں نا، آپ کے ذہن میں وہ انداز پختہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو کسی اور جگہ سے بھی تلاوت کر سکتے ہوتے ہیں، آپ کے اندر یہ اہلیت آ جاتی ہے. تو یہ طریقہ سماعی ہے، طریقہ تقلید ہے. تو ابھی ہم پاکستان میں ہیں، ہمیں شیوخ میسر نہیں ہے، تو ہم طریقہ تقلید جو ہے اسی کو ہی سامنے رکھیں گے اور تقلید کرنے کی ہی کوشش کریں گے. جب لکھ کر جب کوئی آ جائے، یعنی کہ شیخ میسر آ جائیں، تو ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شاکر صاحب میری ویڈیو آف ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، آپ کی ویڈیو آف نہیں ہے، آپ کی ویڈیو شو ہو رہی ہے. اچھا جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو کسی کو اس بارے میں جو بھی یہ کلام ہوا ہے، کسی کو اس پہ سوال ہو، کوئی مشکل ہو اس سارے کلام میں؟ چلیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آتے ہیں لہجات کی طرف، کہ عربک لہجات کون سے ہیں اور ان کا کیا تعارف ہے. شاکر صاحب آپ ساتھ ہی ہیں؟ جی جی میں ساتھ ہوں. میں یہ ایک پکچر بھیج رہا ہوں، آپ اس کو نا اس کی اسکرین شیئر کریں. ایک منٹ میں ایک پکچر بھیجتا ہوں. یہ میں نے واٹس ایپ پہ تجوید والے گروپ میں بھیجی ہے، تجوید ڈسکشن، یہ جو فیمیل کا گروپ ہے، تو آپ اس کی اسکرین شیئرنگ کر دیں. اچھا تو چلیں اسکرین شیئر کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے لہجات کے حوالے سے. تو عربک لہجات، اب کیونکہ ہم نے عربک لہجات سننے ہیں اور انہی کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اکثر ویڈیوز آج کل جو آ رہی ہیں اس کے ساتھ لہجہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ یہ کس لہجے میں پڑھا جا رہا ہے اور یہ کون شیخ صاحب کس لہجے کو پڑھ رہے ہیں. تو عربک جو مشہور لہجات ہیں، جو مقامات الرئیسیہ انہیں کہتے ہیں، یعنی کہ رئیسی لہجات، جس طرح ہمارے ادھر پاکستان میں راگ ہیں مختلف اور ان کی پھر آگے فروعات بھی نکلتی ہیں، اسی طرح عربک کے جو موسیقی کے لہجات ہیں، یہ 8 لہجات مقامات الرئیسیہ انہیں کہا جاتا ہے، یعنی اصل مقامات یہ 8 ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ بار اگلی جو ویڈیو ہوگی اس پہ ہم کلام کریں گے کہ لہجہ کیا ہوتا ہے، لہجہ کیا ہوتا ہے اور درجہ کیا ہوتا ہے، اور ایک لہجہ کس طرح بنتا ہے. اگر آج ٹائم ملا تو اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ 8 لہجات ہیں، آپ ان کو، اس کا یہ مجموعہ ہے سنیع بسحرک، آپ اس کو یاد کر لیں. اور یہ 8 لہجات کا ایک ابریویشن ہے، ایک شارٹ کٹ ہے. آپ اس کو یاد کریں تو اس سے آپ کو 8 لہجات کے نام یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. صاد سے مقام الصبا ہے، نون سے مقام النہاوند ہے، عین سے مقام العجم ہے، با سے مقام البیات ہے، سین سے مقام السیکا ہے، حا سے مقام الحجاز ہے، را سے مقام الرست ہے، اور کاف سے مقام القرد ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے بات کی کہ کیا یہ سارے جو لہجات ہیں، کیا ٹھیک ہے شاکر صاحب اینڈ کر دیں اسکرین شیئرنگ. تو ہم نے بات کی کہ کیا یہ جو لہجات ہیں یہ خالص عربی لہجات ہیں؟ تو یہ خالص عربی لہجات نہیں ہیں. آپ کو میں نے گزارش کی کہ موسیقی کے اندر تطور آتا رہتا ہے،
تو علماء موسیقہ انہوں نے عربی کے جو موسیقہ کے علماء تھے انہوں نے سفر کیا مختلف شہروں کے اندر، تو وہاں سے وہ کچھ قواعد لے کر آئے جو انہیں خوبصورت لہجات لگے، اور اپنے جس طرح آج کل کی موسیقی میں تطور آیا، آپ کو بتایا ہمارے علاقے میں کتنی نئی نئی ایک سٹائل کے میوزکس آ گئے ہیں، تو اسی طرح عربی میں بھی جو عربی کی موسیقی ہے اس میں بھی تطور ہے، اس میں بھی یعنی کچھ نہ کچھ آئے دن نئی چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ جو لہجات ہیں اس میں کچھ لہجات جو ہیں وہ عراق سے لیے گئے ہیں، کچھ عربی خالص لہجات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب علماء موسیقہ جو عرب کے ہیں انہوں نے اس کو لے لیا ہے، اور یہ اب اس ثقافت کا اور اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ اب عربی لہجات ہی ہیں۔ اصل ان کی کیا ہے وہ الگ ہے، لیکن جب کسی معاشرے میں چیز شامل ہو جاتی ہے اور اس کی اصل کو آپ تاریخ کے ذریعے صرف جانتے ہیں، ممکن ہے جہاں سے وہ آیا ہے اس علاقے میں وہ ہو ہی نہ آپ، ٹھیک ہے، صرف تاریخ کے ذریعے آپ جانتے ہیں، لیکن جس علاقے میں وہ رائج پا جائے اب اس کو اسی علاقے کا ہی علم کہیں گے، اسی علاقے کی، لیکن تاریخی لحاظ سے وہ علم کسی اور جگہ کا ہے۔ لیکن اب یہ جو لہجات ہیں یہ منسوب عرب سے ہی کیے جاتے ہیں، اور عربی لہجات ہی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سارے کلام کے بعد یہ بتایا کہ قرآن پاک کو تجوید کے اور قرات کے اور احکام التلاوہ یہ تمام قواعد جو ہیں یہ اگر آپ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ لہجات کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے آواز کے لہجے کو، آواز کے درجے کو پہچانیں، اس کے مطابق آپ کسی لہجے میں داخل ہو جائیں، اس لہجے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ مستحسن ہے اور یہ محمود عمل ہے، نہ کہ مذموم ہے۔ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ ایک شعر ہے کہ ایک کلام ہے اس کو آپ سیدھا ٹھیک طریقے سے پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کسی خاص وزن میں پیش کرتے ہیں تو وہ سامعین کے کانوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ کیونکہ جو شعری معاملہ ہے وہ بھی مضموم بھی ہے، محمود بھی ہے۔ اس کی وجہ علت کیا ہے؟ مضموم کون سا ہے اور محمود کون سا ہے؟ جو شعر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو اور اس میں لہو و لعب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا ذکر نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی جوان کو چارپائی پہ لٹا دے کہ جناب اب اس کا پتہ نہیں محبوب کدھر چلا گیا ہے اور اب اسے پوری دنیا میں ویرانہ ہی نظر آ رہا ہے، ایسے جو اشعار ہیں یہ مضموم ہے، یہ محمود نہیں ہے۔ اسی طرح اصوات ہے، اس کے جو درجات ہیں، اس کے جو لہجات کے ایک انداز ہیں، یعنی کہ جو کانوں کو سننے میں اچھا لگتا ہے یہ محمود بھی ہو سکتا ہے، مذموم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دونوں کنٹیکسٹ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا آپ نے جو آواز لگائی ہے آواز غالب رکھی ہے، یا جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے قواعد آپ نے غالب رکھے ہیں۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع قرآن پاک ہے، کیونکہ ان لہجات کو عربک جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اناشید کے اندر بھی، یعنی کہ وہ عربک نعتیں بھی پڑھتے ہیں انہی لہجات کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ان کی موسیقی ہے، تو اسی کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو جب آپ موسیقی کو لیتے ہیں، آواز کا علم جو ہے اس کو لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز تو نکل رہی ہے، آپ اگر اسے خوبصورت طریقے سے بنا کر آگے پیش کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن جو اصل مقصد ہے وہ اس میں کوئی اگر تبدیلی نہیں آتی، آپ تجوید کے قواعد کو سامنے رکھتے ہیں، تجوید غالب رہتی ہے، آپ کی جو لہجات ہیں وہ مغلوب رہتے ہیں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ زیادہ گنگنانا شروع کر دیا ہے اور زیادہ آپ نے موسیقی کو غالب رکھا ہے اور تجوید پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے تو پھر یہ مذموم ہے۔ اس طرح قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے۔ کیوں؟ دیکھیں اب میں پڑھوں الحمدللہ، الحمدللہ میں نے کہہ دیا الحمدللہ، میں آواز کی طرف جا رہا تھا لیکن دال کے آگے میں نے واو پیدا کر دی، دو للہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کیا؟ لحن جلی کر دی، قرآن پاک کے اندر ایک حرف اپنی طرف سے اضافی داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں آپ اپنے ذوق کے ساتھ لفظ شیطان لوگ یا خنزیر، لفظ خنزیر ہے یا شیطان ہے، اس کو لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمارے پاس امانت ہے، اس میں سے اپنے ذوق کے ساتھ آپ لفظ شیطان یا لفظ خنزیر نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو جہاں پر اللہ کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے آپ اپنے ذوق کے ساتھ کہیں کہ مجھے یہ نام بڑا خوبصورت لگتا ہے، کسی آیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام داخل کر دیں، کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام داخل کر دیں، یہ بھی حرام ہے۔ نہ آپ کچھ نکال سکتے ہیں نہ کچھ داخل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
قرآن پاک جب آپ اتنی یعنی خوبصورت چیزیں بھی نہیں قرآن پاک کے ساتھ کر سکتے تو اپنی طرف سے آپ اپنے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے اور لہجات کی مستی میں آ کر سٹیج پہ جب آپ نے کان پہ ہاتھ رکھا تو مختلف حروف اپنی طرف سے داخل کرتے جا رہے ہیں، انتہائی زیادتی ہے اور انتہائی حرام فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل سے بچائے۔ لوگوں کی تعریف اور واہ واہ سننے کے لیے، اپنی سر کو زیادہ لمبا چوڑا دکھانے کے لیے قرآن پاک کی تجوید کو بگاڑ دینا یہ انتہائی مذموم فعل ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ ہر کوئی استطاعت نہیں رکھتا کہ تطبیق کرے موسیقی کی بھی اور تجوید کی بھی، پھر ایک چیز پیش کرے، ہر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس لیے انہوں نے مطلقاً اس کو حرام کہہ دیا کہ ایسا عمل جو کسی کان پہ ہاتھ رکھنے کا بھی چلیں ایک وجہ ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو کہا گیا کہ ایسا عمل جو یعنی ایک جو قرآن پڑھنا عبادت ہے، تو قرآن کی عبادت کے اندر کوئی ایسا فعل درمیان سے لایا جائے جو عبادت کے اندر خلل ڈال رہا ہو، یعنی قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، تجوید کے مطابق آپ پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو ایسا ایک درمیان میں فعل شامل کیا گیا، یعنی موسیقی کو آپ نے شامل کیا جو اس عبادت میں خلل ڈال رہا ہے، اس عبادت کے فساد کا سبب بن رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ اس علم کو پھر آپ سائڈ پہ رکھیں۔ انہوں نے علماء نے اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیا، تو کچھ علماء رخصت نے اس کو کہا کہ نہیں لے آئیں، یہ محمود ہے، اس سے آواز زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے اور سامعین کو بھی اچھا لگتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا کہ آواز کو اچھے طریقے سے بنا کر پیش کیا جائے۔ لیکن جو حالت بنی ہوئی ہے آج کل، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید غالب رکھ کے موسیقی کو تھوڑا بہت استعمال کر کے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے آتے ہیں کہ ہم نے مقامات کا تعارف بھی کر لیا، مقامات کیا ہیں، اور جو عربک مقامات ہیں جو 8 مشہور ہیں وہ کون سے ہیں، اس کو بھی ہم نے تھوڑا بہت جان لیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ لہجات کیا ہیں، ان میں آوازوں کا کیا فرق ہوتا ہے، آواز کا درجہ کیا ہوتا ہے، کیسے آواز سٹارٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی تک ہم نے کلام کیا ہے، ٹائم مختصر چونکہ ہے، تو کوئی بتائے گا کسی کو کوئی اس معاملے میں سوال ہو؟ یہ نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، میں بھول جاتا ہوں، کچھ سوالات آ رہے تھے، تو ابھی آپ کوئی سوال اس طرح کا ہو تو کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کسی کا سوال ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، عام الفاظ میں طرز یا انداز مراد لے سکتے ہیں، طرز بھی لے سکتے ہیں، انداز بھی لے سکتے ہیں، آپ اس چیز کو مراد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لحن، طرز، لہجہ، یہ سارا کا تعلق آوازوں کے ساتھ ہے، اور آوازوں کا تعلق موسیقی کے ساتھ ہے اور مقامات کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جو مطلق لفظ ہے وہ موسیقی ہے، عربک میں اس کو مقامات کہہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں راگ کہہ لیتے ہیں۔ یہ ان کی آگے جی، کان پہ ہاتھ رکھنا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب قراء بعض اوقات زیادہ زور لگاتے ہیں تو یہ انہی کو پتہ ہے جو مشق کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، کہ جب آپ زور لگاتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مائک آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ نے مشق کی ہوئی ہے مائک کے بغیر، تو آپ کی آواز کا لیول اور سکیل اور ہے، تو جب آپ کرتے ہیں کسی مائک کے سامنے آ جاتے ہیں تو مائک کی کیونکہ اپنی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے، اس سے آپ آواز لگاتے ہیں، تو کیونکہ تعلق بہت زیادہ سننے کے ساتھ ہوتا ہے موسیقی کا، تو جیسے ہی آپ نے اس میں کچھ پڑھا تو وہ موسیقی کی آواز قدرے اونچی آپ کے کان میں پڑی، تو آپ کا جو پڑھنے کا خرچ ہے، لیول ہے، وہ تھوڑا اونچا ہو گیا۔ اب وہ معاملہ بعد کا آپ کی بساط سے باہر ہو جاتا ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کسی کو چیز کو پکڑ کے اگر زور نہ لگایا تو ممکن ہے کہ میری آواز ٹھیک طریقے سے نہ نکلے، یا ممکن ہے مجھے مسئلہ بن سکتا ہے، یعنی آواز کو میں اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس اچھی نہیں پیش کر سکتا۔ تو اس لیے کچھ قراء کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں کرسی پہ، تو کرسی کی وہ جو پکڑنے والی جگہ ہے اس کو تھوڑا مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اس سے ایک آپ کے جسم کو ایک سہارا مل جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک پورا زور لگا کے آواز لگانی ہوتی ہے۔ جب وہ کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے عموماً دیکھا ہوگا آہستہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زور لگاتے ہوئے، جس طرح آپ کسی چیز کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی سہارا ہو، سہارے پیچھے دیوار کو ہاتھ رکھ کے آگے کسی چیز کو آپ دھکیلیں گے تو زیادہ آسانی سے دھکیل سکتے ہیں، اس کو آگے آپ پش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ آواز لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کی کچھ وینز ہوتی ہیں، بعد کسی بندے کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، میرا اس معاملے میں تھوڑا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ بندے کی وینز، کیونکہ آپ نے سانس بھی روکا ہوا ہے
تو سانس آپ کی وینز میں، کیونکہ ہوا انسان کے جسم پورے میں ہوتی ہے، تو بعد کا کسی کی سانس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. شیخ عبد الباسط ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ان کی یہ سانسیں، یہ جو وینز ہیں ادھر سے پھول جاتی تھی. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے چہرے پہ، ماتھے پہ اس طرح وینز نظر آئیں پھولی ہوئی. تو وہ اس طرح تلاوت کرتے رہتے تھے، ماتھے پہ اس طرح ہاتھ کر کے ایسے کرتے رہتے تھے. وہ اپنی جو ان کی وینز کی ہوا ہے اس کو پیچھے اس طرح کرتے رہتے تھے، سامنے ابھرنے نہیں دیتے تھے وین کو، تاکہ وہ معاملہ کہیں پیچھے ہی رہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سنی سنائی بات ہی ہے. ویسے اسی طرح کان پہ ہاتھ رکھنے والی بات، وہ ایک سہارا مل جاتا ہے ایسے کر کے کہ اپنے کانوں کو ہاتھ رکھا ہوا، آپ تھوڑا سا جکڑے ہوئے ہیں، پھر آپ آواز ممکن اچھے طریقے سے لگا سکیں. لیکن یہ سارے تکلفات میں آ جاتا ہے، یہ عیب میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ محمود عمل نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کے کچھ عیوب ہیں، ان عیوب میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہو کہ ممکن ہے قاری صاحب کو اسٹیج سے اسپتال لے کے جانا پڑ جائے. بس آج کل عوام کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے کہ قاری جب تک مرنے کے قریب نہ ہو جائے تو اسے بڑا قاری بھی نہیں سمجھتے کہ جناب پوری قاری پہ لازم ہے کہ پوری سورت فاتحہ ایک سانس میں قاری صاحب نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب پوری سورت فاتحہ ایک سانس میں پڑھیں گے تو وہ بڑا قاری ہے. تو پھر قراء بھی یہ مجاہدانہ کاوش کرتے ہیں کہ سانس پورا اندر بھر کے تو پوری ایک سورت فاتحہ لوگوں کو سنا دیں کان پہ ہاتھ رکھ کے. تو بعض اوقات مسائل بھی بن جاتے ہیں. تو اینڈ پہ آپ بعض اوقات قراء کی حالت اچھی نہیں رہتی، آخر پہ وقف اچھا نہیں ہوتا اور دیکھنے میں آتا ہے پتہ نہیں بس کچھ ہونے لگا تھا ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات کرنا، یعنی کہ آپ اپنے چہرے سے ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ انتہائی تکلیف میں ہیں، تنگی میں ہیں، یہ سارے تلاوت کے عیوب میں شمار کیا جاتا ہے. لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے اس طرح کے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے جب پڑھیں گے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ دلوں پہ اثر کرے گی. لوگ آپ کو چاہے ظاہراً واہ واہ کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو عزت ملے گی، چاہے لوگ آپ کو عزت کے ساتھ سٹیجوں پہ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں. ٹھیک ہے، لوگوں سے واہ واہ مطلوب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واہ واہ انسان کو خراب کرتی ہے. ہمارے جو دوست ہیں جو قرات کا شوق رکھتے ہیں، مقامات لہجات کا ضرور استعمال کریں، لیکن ایسے کبھی فعل نہ کریں جس سے قراء کی شخصیت پہ بھی حرف آئے اور قاریوں کی جو شخصیت ہے اس پہ بھی حرف آئے. ہوتا ہے قراء کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ شاید علم کی کمی، یا بس ہوتا ہے کہ میں پوری ایک سورت فاتحہ پڑھ جاتا ہوں سانس میں، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. یہ بھی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، تکبر آ جاتا ہے. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے. کانوں پہ جو اذان کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور سے یہ طریقہ ہے، کیونکہ اس وقت ساؤنڈز وغیرہ نہیں تھے تو کان پہ ہاتھ رکھ کے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں کان اپنے کو بند کر کے آپ آواز لگاتے ہیں، اگر آپ یہ ابھی ایکسپیرینس کیجیے گا، کان بند کر کے آواز لگائے نا تو آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے میری آواز نہیں نکل رہی، اتنی اونچی نہیں نکل رہی، آپ نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں. اب آپ آواز کو اور اچھے طریقے سے اونچے طریقے سے لگا سکتے ہیں. لیکن آپ کے کان اگر کھلے ہوں گے تو آپ کو اپنی آواز بہت اونچی اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو خود عجیب محسوس ہوگا. تو اس وقت مطلوب یہ تھا کہ آواز دور سے دور پہنچائی جائے، تو اس لیے کانوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور کان اپنے بند کر کے اذان دیا کرتے تھے تاکہ آواز دور سے دور جائے، مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میری آواز نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے، وہ پورا زور لگائے. تو وہ اس وقت کا یہ طریقہ ہے، تو اسی طریقے کو ابھی تک رائج رکھا گیا ہے. لیکن ابھی کچھ مؤذن آئے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ساؤنڈ ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ سنت یا اجماع کا وہ ایک مطلب اجماع تھا علماء کے اس معاملے میں، اور اس طرح کیا کرتے تھے. ابھی اس طریقے کو رائج رکھا گیا ہے، آج بھی لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اذان دیتے ہیں. لیکن اس کے بغیر بھی آپ دیکھیں گے، اس کی وجہ علت یہ تھی آج کل ساؤنڈز آ گئے ہیں تو کانوں پہ ہاتھ رکھنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک طریقہ بھی ہے. میں یہ بھی جو کلام ہوا ہے اس میں کسی کو کوئی سوال ہو؟ میں سوال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے شوق اور ذوق کا اظہار کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ ہی. چلیں، ٹائم چونکہ مختصر ہے، ہم آگے چلتے ہیں. تو اب آگے آ گیا لہجات کا اور مقامات کا پڑھنا. ان کو پڑھنا کیسے ہے، مقامات کی مشق کس طرح کی جائے، اور مقامات ہیں کیا اصل میں. ایک ہی لہجہ کافی تھا، یہ 7-8 لہجے کیوں متعارف کروائے گئے؟ کیوں؟ مقام ہے اصل میں آپ نے اپنی آواز کے ساتھ ایک تصویر پیش کرنی ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوں گے آپ نے اپنی آواز کے ساتھ ایک تصویر پیش کرنی ہے.
کیسے تصویر پیش کرنی ہے کہ آپ کی جو ٹیون ہے، آپ کی ٹیون کا جو لیول ہے، اس سے پتہ چل جائے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کس کیفیت میں بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی خبر غم سناتا ہے آپ کو آ کر، آپ کو الفاظ سمجھ نہیں آئے، لیکن اس کے انداز سے محسوس ہو رہا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کوئی خبر ہے غم کی اس کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو آ کر کسی نے بتایا وہ یار بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مطلب اب آپ الفاظ پورے نہیں سن سکتے، آپ نے کہا کیا ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ چلا کہ آپ بھی شوق ہو گئے، کچھ ہوا ہے، کچھ برا ہوا ہے، اس کے انداز سے پتہ چل گیا۔ کیوں؟ یہ اس نے اپنی آواز کے ساتھ ایک کیفیت پیدا کی ہے، شکل پیدا کی ہے، آواز کے ساتھ ایک تصویر پیدا کی، غمگین تصویر پیدا کی کہ انسان کا جو لہجہ ہے، انسان کی ٹیون جب غم میں ہوتا ہے تو اس طرح کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایکسائٹیڈ ہے آدمی، اس کو کوئی اچیو کر لیا، اس نے اپنی کسی مشن کو، اسے کوئی خوشخبری ملی، تو اس نے آ کر آپ کو بتایا وہ ماشاءاللہ میں پاس ہو گیا ہوں، یا عید مبارک، اب عید مبارک، یہ دیکھیں ایک لہجہ ہے، اگر کوئی ایسے کہ عید مبارک یار، ایسے تو نہیں کوئی کہتا، مطلب عید مبارک، یہ بھی ایک آواز یعنی کہ ایکسپریس کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی آپ اپنی خوشی کو ایکسپریس کر رہے ہیں، اپنی ٹیون کے ساتھ ایکسپریس کر رہے ہیں، اپنے غم کو آپ ایکسپریس کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں اپنی ٹیون کے ساتھ، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، فوتگی ہوگی اس کی، وہ بندہ چلا گیا، یہ چیز ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ تو یہ جو لہجات ہیں، قرآن پاک چونکہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے، تو اس میں قصائص بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں، اس میں قرآن پاک کا یعنی اس میں آپ کو حکم بھی ہے، اس کے اندر بشارتیں بھی ہیں، اس کے اندر ڈرایا بھی گیا ہے، اس کے اندر جہنم سے ڈرانے کا ذکر ہے، جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو قرآن پاک ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر طرح کا کلام ہے، تو جب ہر طرح کا اس میں کلام ہے، ہر طرح کی کیفیت بھی اس میں ہے، تو یہ جو لہجات ہیں مختلف، یہ ہر لہجہ اپنے اندر ایک خاص کیفیت رکھتا ہے۔ تو آپ جب لہجات سیکھیں گے، ان کیفیات کو سیکھیں گے، تو جیسی جو آیت آئے گی آپ اس آیت پر اس کیفیت کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بشارتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پر خوشی والی کیفیت پیش کریں گے۔ خوشی والی کیفیت کے لیے علماء موسیقہ نے کون سا لہجہ متعارف کروایا کہ یہ جو ایک خاص قواعد ہیں، اس کے تحت جو آواز نکلتی ہے یہ خوشی کی آواز نکلتی ہے، یہ جو خاص ایک قواعد ہے ان کے تحت جو آواز نکلتی ہے یہ غمی کی آواز نکلتی ہے، تو یہ غم کی جگہ ہے، یہاں پر آپ نے غم کا اظہار کرنا ہے یا شوق کا اظہار کرنا ہے، تو آپ اس لہجے کو استعمال کریں۔ آپ نے یہاں پر صرف احکام پڑھتے جا رہے ہیں، اب وضو کے احکام ہیں تو اس کو کوئی غمگین انداز میں پڑھ رہا ہو تو یہ مناسب نہیں، مطلب آپ کو پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مطلب ضرورت نہیں ہے اس کے اندر غمگین کیفیت لانے کی، ٹھیک ہے، تو نہ اس پر آپ نے ہنسنا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اس میں اتنی مسرت کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لہجات ہے، اس میں سیدھا سیدھا پڑھے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سیدھا بالکل آپ آیات جو احکام کی آیات ہیں اس کو آپ بالکل سیدھا سیدھا پڑھیں گے، حج کے احکام ہیں، وضو کے احکام ہیں، یعنی اس طرح روزے کے احکام ہیں، آپ ان چیزوں کو کس طرح پڑھیں گے؟ ایک مقام الرست استعمال ہوتا ہے، مقام البیات استعمال ہوتا ہے قصائص کو بیان کرنے کے لیے اور احکام کو بیان کرنے کے لیے، یعنی مقام الرست سیدھا لہجہ، راست، مقام الرست راست اصل میں ہے، تو اس کو پھر شارٹ کٹ کر دیا راست، راست مستقیم یعنی سیدھا، سیدھا لہجہ، اس میں کوئی آپ اس میں بناوٹ نہیں لائیں گے، کوئی اس طرح اپنی طرف سے اضافی چیزیں اس میں پیش نہیں کریں گے، یعنی زیادہ اس میں آپ ویریشنز لے کر آئیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سیدھا لہجہ. اس کے اندر یہ روزے کا اس میں ذکر ہے. قصہ ہے ایک پہلوں پر روزے فرض کیے گئے, ابھی کوئی تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے. یہ اس کیونکہ اس میں ایک جو مہم چیز ہے, مقامات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور مفہوم بھی قرآن پاک کا پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو ترجمہ اور مفہوم پتہ ہوگا تب بھی آپ اس مقام کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے, واضح کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کو مفہوم ہی نہیں آتا, یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے, تو ممکن ہے آپ اس کو پھر آیت اور طرح کی ہو, اس میں کیفیت مسرت کی ہو اور آپ اس میں حزن پیدا کر رہے ہوں. عیب ہے, علماء موسیقہ کے نزدیک عیب ہے, علماء اصوات جو صوت کے ماہرین ہیں ان کے نزدیک عیب ہے. لیکن ایسا عیب نہیں ہے کہ آپ اس کو مذموم قرار دیں اور اس پر کسی کی سرزنش کریں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن تلاوت کی عیوب میں سے یہ ہے کہ ایک ماہر آدمی جو ہے اسے سوٹ یہی کرتا ہے کہ جیسا لہجہ ہو ایسی ہی کیفیت پیدا کرے, جیسا معنی ہو جیسا مفہوم ہو ایسی کیفیت کو لے کر آئے, تو تب وہ ماہر آدمی ہے. ہم علماء کو سنتے ہیں, قراء جو بہت بڑے بڑے ہیں, انہوں نے جیسی آیت تھی ایسا ہی لہجہ استعمال کیا. کچھ کامن لہجے بھی ہیں جن کے اندر دونوں کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں, اس میں تمام کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ اس کو حزن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مسرت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ کامن لہجاز بھی ہیں, آپ اس کو ان کو استعمال کریں, کیونکہ ہر بندے کو معنی اور مفہوم پتہ نہیں ہوتا. تو ہر آیت, بعض اوقات ایسا بھی ہے ایک آیت خوشی کی ہے ساتھ ہی اگلی غمی کی آیت بھی ہے. جیسے اب دیکھیں یہ آیت ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اب یہ مد ہم نے کرنی تھی, اس میں ہم نے ایک تھوڑی حزن کی کیفیت لے آئے کہ جب موت آ جائے گی تو موت حق ہے, یعنی سکرۃ الموت بالحق جب آ جائے تو کیا اب اس کو کس کیفیت میں لائیں گے, نہ کیسے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, ایسے زیادہ مناسب ہے, یا آپ ایسے کہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ, ایسے زیادہ میرے خیال میں شاید مناسب ہے. تو یہ آپ نے واضح کرنا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے 2-3 لیکچرز ہیں, باقی بھی شیوخ ہیں وہ بھی آپ کو پڑھائیں گے, تو اگلے لیکچرز میں ہم ذکر کر لیں گے کہ لہجے کی مشق کیسے کرنی ہے. جو کامن لہجاز ہیں, کامن جو مقامات ہیں وہ کون سے ہیں, آپ ان پر پریکٹس کریں اور اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں ہر طرح کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں, جہاں پر جیسی کیفیت آئے آپ اس کو کیفیت کو پیدا کر سکتے ہیں. یعنی حزن میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, مسرت میں پڑھ سکتے ہیں, دونوں کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں. ان لہجات پہ ہم تھوڑی سی مشق بھی کر لیں گے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہے حدر, ترتیل اور اس کے قواعد ہیں. پچھلا ہمارا جو لیکچر رہ گیا تھا مخارج الحروف, اس میں ہمارے کچھ مخارج رہ گئے تھے حروف کے, اس پہ بھی, اور صفات کا باب شاید ابھی ہم نے نہیں پڑھا اور فہرست میں شاید شامل بھی نہیں ہے, آپ نے لازمی یاد کروانا ہے کسی نے. اگلے 2 لیکچر ہیں, اگر کسی شیخ صاحب نے پڑھایا تو ٹھیک ہے, لیکن جو سے اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم صفات کو پڑھیں گے, کیونکہ ہم نے آج جو پڑھا ہے کہ یہ علوم جو ہیں یہ تدریجاً سیکھنے کے ہیں. سب سے پہلے تجوید, اس کے بعد مقامات. تجوید نہیں ہے تو مقامات میں داخل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں, یا مقامات کے باب میں داخل ہی نہ ہو, اہلیت ہی نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے تجوید سیکھنی ہے. تجوید کیا ہے؟ علم الادا. علم الادا کیا ہے؟ آپ کا حرف کہاں سے نکل رہا ہے اور کس کیفیت سے نکل رہا ہے, یعنی مخرج اس کا کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں. تو صفات کا ہم لازمی پڑھیں گے اور مخارج کا پڑھیں گے, اور آئندہ جو لیکچر ہے اس میں کچھ ترتیل کے, حدر کے یہ جو قواعد ہیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور
اس سے آگے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس پر ہم دیکھیں گے کہ مقامات پر مشق کیسے کرنی ہے. لہجے سے پہلے ترجمہ آنا ضروری ہے لیکن میں نے آپ سے یہ گزارش کر دی نا کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا، کچھ کامن لہجے ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں. اور قرآن پاک کو حزن کے ساتھ ویسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک کو مسخرے پن کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ آواز کو مسخرہ پن اس میں لے آئیں، کیونکہ کچھ جو خوشی کے لہجات ہیں آپ حقیقی معنوں میں منوان اس کے قواعد پر عمل کریں تو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی مسخرہ پن سا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا وقار سارا سلامت نہیں رہتا، وقار ختم ہو جاتا ہے. اب ایک خشوع خضوع میں تلاوت کر رہا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کی آواز سے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایک سائڈ پہ خشوع ہے، خضوع ہے، ایک سائڈ پہ مسرت ہے، یہ دونوں چیزیں متصادم ہو گئی ہیں. کیسے؟ مطلب خوشی بھی باقی ہے اور خضوع بھی باقی ہے. تو یہ کہہ رہا ہوں کچھ کامن چیزیں ہیں، آپ ان کو لے کر چلیں گے تو ترجمہ آنا انتہائی ضروری ہے. ترجمہ آپ نے اگر لہجات کے ساتھ نہیں بھی پڑھنا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں. لیکن اگر مقامات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی ترجمے کا آنا بہت ضروری ہے. لیکن اتنا ضروری بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ مقام کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. دونوں کیفیات میں رہ کے مقامات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. کچھ لہجات ایسے ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. ٹائم چونکہ مختصر ہے، آج میں نے کچھ آوازیں لگائیں. آئندہ جو لیکچر ہوگا اس میں یا اس سے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ یہ کون کون سے لہجات ہیں. اور لیکن شارٹ کٹ یہی ہے کہ آپ کوئی بھی لہجہ سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مقام سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی قاری کی ایک آڈیو لیں، ویڈیو لیں، تقلید شروع کریں، تقلید کریں، اس کے بعد پھر لہجات بنتے رہیں گے. لیکن تقلید کرنے سے بعد پھر آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ میں اپنی آواز کو خوبصورت کیسے بناؤں، آواز پر مشق کیسے کروں. یہ بھی ہمارا ایک لیکچر ہے، اس پہ بھی ہم کلام کریں گے. ابھی ٹائم مختصر ہے، کسی کا سوال ہو تو بسم اللہ.